بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شافیہ کو شروع کر رہے ہیں اور یہ شافیہ کا دوسرا درس ہے۔ رب تمم بالخیر، اے میرے رب اس کتاب کو خیر کے ساتھ مکمل فرما۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور اللہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمائے جو کہ آخری نبی ہیں، اور ان کی آل پر اور سب صحابہ پر۔ یہاں میرے سامنے جو عربی کا نسخہ کھلا ہے، اس میں اما بعد کا لفظ موجود نہیں، لیکن ہمارے پاکستان کا جو نسخہ ہے اس میں اما بعد اور فقد کا لفظ بھی موجود ہے۔ حمد و صلات کے بعد فقد سألنی من لا یسعنی مخالفته ان الحق بمقدمتی فی الاعراب مقدمة فی التصریف علی نحوها ومقدمة فی الخط فأجبته سائلا متضرعا ان ينفع بهما كما نفع بأختهما واللہ الموفق۔ مصنف کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک ایسے شخص نے سوال کیا کہ میں اس کی مخالفت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی میں اس کی مخالفت نہیں کر سکتا، میں اس کی بات کو ٹال نہیں سکتا۔ اس نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ میں اپنے مقدمہ فی الاعراب کے ساتھ ایک اور مقدمہ ملا دوں، علم الصرف میں ہو، اعلیٰ نحویہا، پہلے مقدمے کی طرح ہو، یعنی جیسے میں نے کافیہ کی کتاب لکھی ہے بالکل اسی طرز پر میں صرف میں بھی ایک کتاب اور ایک مقدمہ تحریر کروں، ومقدمۃ فی الخط، اور علم الخط میں بھی میں ایک مقدمہ تحریر کروں۔ فأجبت، تو میں نے اس کی بات کا جواب دیا، یعنی میں نے اس کے کہنے پر کتاب علم الصرف میں ایک مقدمہ علم الصرف میں اور ایک مقدمہ خط میں تحریر کیا۔ سائلاً، میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے والا ہوں، متضرعاً، اور اس کے سامنے عاجزی کرنے والا ہوں، ان ینفع بہما، کہ وہ ان دونوں کتابوں کو بھی ایسے ہی نفع مند بنا دے اور ان دونوں کے ساتھ بھی ایسے ہی فائدہ پہنچائے، کما نفع باختہما، جیسا کہ ان جیسی کتاب کے ساتھ، اخت کا مطلب مثل، باختہما، ان جیسی کتاب کے ساتھ، یعنی کافیہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نفع پہنچایا۔ واللہ الموفق، اور اللہ ہی توفیق دینے والا ہے۔ مصنف شروع کے اندر اب صرف کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ التصریف علم باصول یعرف بها احوال ابنیۃ الکلم التي لیست باعراب۔ تصریف یعنی علم الصرف، یہ ایسے اصولوں کا علم ہے کہ جن کے ذریعے کلمے کی ابنیہ کے احوال پہچانے جاتے ہیں۔ التی صفت ہے احوال کی، ایسے احوال، التی لیست باعراب، جو کہ اعراب نہیں ہے، یعنی اعرابی احوال نہ ہوں، کلمے کے غیر اعرابی احوال وہ علم الصرف کے ذریعے سے پہچانے جاتے ہیں۔ اگر سادہ لفظوں میں ہم بات کریں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ عربی کی جو گرامر ہے، عربی کو جو سمجھنے کے لیے علم مقرر ہے، تو اس میں دو چیزیں موجود ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کسی کلمے کی ابتدا کو سمجھنا، ایک کلمے کو مکمل سمجھنا کہ اس کلمے پر زبر پڑیں گے، زیر پڑیں گے یا پیش پڑیں گے، اور ایک یہ ہے کہ کلمے کے آخری حرف کو سمجھنا کہ آخری حرف پر کیا پڑیں گے۔ تو آخری حرف کو سمجھنا کہ آخری حرف پر کیا پڑیں گے، یہ علم النحو کا کام ہے، اور باقی کلمے کے بارے میں سمجھنا کہ اس پر کیا پڑیں گے، یہ علم الصرف کا کام ہے۔ یا علمی زبان میں یوں کہہ لیں کہ کلمے کے آخر کے حالت کو اگر پہچاننا ہو تو وہ علم النحو کا کام ہے، علم النحو کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، اور آخر کو چھوڑ کر باقی کلمے کو اگر پہچاننا ہو تو یہ علم الصرف کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ اس وجہ سے مصنف نے یہ ان الفاظ کا اضافہ کیا کہ کلمے کی ابنیہ کے احوال جو کہ اعراب نہ ہوں، تو غیر اعرابی احوال
کلمے کی ابنیہ کے غیر اعرابی احوال جس علم سے پہچانے جاتے ہیں اس کو علم الصرف کہتے ہیں۔ تعریف سے ہمارے پاس دو الفاظ آ گئے، نمبر ایک کلمے کی ابنیہ اور نمبر دو ابنیہ کے احوال۔ تو ہم نے دو چیزوں کو پہچاننا ہے، ایک یہ کہ ابنیہ کیا ہوتی ہیں اور نمبر دو احوال کیا ہوتے ہیں۔ مصنف نے انہی دو پر علم الصرف کا یہ جو ایک حصہ ہے، مقدمہ ہے، کتاب ہے، انہی دو کو ان باتوں میں ذکر کیا ہے کہ پہلے ابنیہ کو ذکر کیا ہے اور ابنیہ کی تفصیل بیان کی ہے، ابنیہ کے بعد پھر ابنیہ کے جو احوال ہیں، جو اصل مقصد ہے ابنیہ کے حالات کو مصنف نے بیان کیا ہے۔ ابنیہ جمع ہے بنا کی، اور بنا سے مراد کلمے کی وہ حیت ہے کہ جس حیت میں دوسرے بہت سے الفاظ کا شریک ہونا ممکن ہے، جیسے ضربہ، یہ کلمے کی ایک بنا ہے، یعنی کلمے کی یہ ایک ایسی حیت ہے کہ اس حیت میں ضربہ جیسے بہت سارے الفاظ شریک ہو سکتے ہیں، جیسے کاتبہ شریک ہو سکتا ہے، جیسے نفع شریک ہو سکتا ہے، کہ اس جیسے بہت سارے الفاظ اس کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں۔ انواع الابنیہ، ابنیہ کی تین بنیادی طور پر جو بنا ہے یا تو وہ اسم کی ہوگی یا وہ فعل کی ہوگی۔ اگر تو اسم کی ہو تو اسم کی ابنیہ تین ہیں، ثلاثی، رباعی اور خماسی، اور اگر فعل کی ہوں تو فعل کی ابنیہ دو ہیں، ثلاثی اور رباعی۔ مصنف نے اسم کے اندر ایک لفظ کا اضافہ کیا کہ ابنیت الاسم الاصول، اسم کی اصولی ابنیہ، اصول جمع اصل کی ہے، اور یہاں اصل سے مراد اصلی اور وضعی ہے، یعنی وضع کے اعتبار سے اسم کی ابنیات تین ہیں، اپنی اصل اور بنیاد کے اعتبار سے اسم کی ابنیات تین ہیں، ثلاثی، رباعی اور خماسی۔ اور اس قید کا اضافہ اس لیے کیا تاکہ مفہوم زیادہ واضح ہو جائے اور وہ الفاظ بھی شامل ہو جائیں جو بظاہر تو ثنائی نظر آ رہے ہیں لیکن حقیقت کے اندر وہ ثلاثی ہیں یا رباعی ہیں یا خماسی ہیں، جیسے ابن اور اخن، کہ ابن اور اخن دیکھنے میں تو ثنائی لگ رہے ہیں لیکن حقیقت کے اندر یہ ثلاثی ہیں، تو ان کو شامل کرنے کے لیے مصنف نے کہا کہ اپنی وضع کے اعتبار سے اسم کی ابنیہ وہ تین ہیں، یا اسم ثلاثی ہوتا ہے یا رباعی ہوتا ہے یا خماسی ہوتا ہے، اور فعل کی ابنیہ وہ دو ہیں، ثلاثی اور رباعی۔